اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، آج ہم 9ویں کلاس لے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ 8ویں کلاس میں ہم نے فعل ماضی کو ہر اعتبار سے مکمل کر لیا۔ ماضی معروف، ماضی مجہول، اس کے بعد منفی ماضی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تغیرات ماضی میں کیا کیا ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی ماضی کے فعل سے حال اور مستقبل بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، دنیا کی زبانوں میں 3 پیریڈ ہوتے ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ یعنی عربی نے، کیونکہ عربی کی پوری لینگویج بہت واسٹ ہے اور اس کی گرامر بڑی کٹھن دکھتی ہے لوگوں کو، حالانکہ ویسی نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ ہم نے 2 زمانے کر دی ہیں۔ ایک ہی ورڈ سے حال اور مستقبل سمجھایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آج دے رہا ہے اور آنے والے دور میں بھی دے گا، یعنی قیامت تک چلتا ہے اس کا مستقبل، تو اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس۔ ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس اور دوسرا ہوتا ہے امپرفیکٹ ٹینس، یا فعل مضارع، یا ایسا فعل جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مستقبل مضارع بنانے کے لیے، یا امپرفیکٹ ٹینس یا یونیورسل ٹینس، ہم دیکھیں گے 3 حرفی فعل ماضی سے مضارع بنانا۔ 3 حرفی فعل ماضی سے فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس مضارع بنانا۔ تین حرفی فعل ہے ہمارا۔ فعل کیا تھا؟ فعلا۔ فعلا تھا، فعلا۔ وہی فعل کو ہم لیں گے، وہی 14 صیغے بنائیں گے۔ معنی کیا دیے تھے؟ اس ایک نے کیا۔ اس کے معنی تھے اس ایک مرد نے کیا۔ یہ گزشتہ زمانے کی بات تھی، اب اس سے ہم آج کی بات کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے لیے قاعدہ کیا ہے۔ اس کے لیے علامت مضارع، علامت مضارع، سائن آف پریزنٹ ٹینس، علامت مضارع ہوتی ہے، علامات، سائنس، علامات مضارع، علامات مضارع۔ علامت مضارع گنتی میں 4 ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہی یا دوسری ہوتی ہے تا، تیسری ہوتی ہے الف، اور چوتھی ہے نون۔
یہ چار علامتیں فعل ماضی کے پہلے لگے گی. اس کو ڈائریکٹ لکھنا چاہیں تو ایسا لکھیں گے یتان. ایک، دو، تین، یہ چار. دیز آر دا سائنس. یہ نشانیاں ہیں. فعل سے پہلے اگر یتان آ جائے تو اب بلا گھٹ کے بلا شبہ بول دیجیے کہ حال کا فعل ہے یا مستقبل کا فعل ہے. کیوں کہ فعل سے پہلے یہ آئے گی. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل ماضی سے مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ لا کیا ہے؟ اس کے لیے قانون کیا ہے؟ فعل ماضی کو ساکن فا کلمے کو فعل ماضی ایک نمبر. فعل ماضی کے فا کلمے کو ساکن کر دو. ایک نمبر قاعدہ ہوا. ایک نمبر کی بات چلی. ایک نمبر کیا ہوا؟ فا کلمے کو آپ نے ساکن کرنا ہے. قاعدہ نمبر 2، اس کے پہلے فا کلمے سے پہلے علامت مضارع کی یا کو لگا دو. قاعدہ نمبر 3، علامت مضارع کو یا کو زبر دے دو. زبر لگا دو. علامت مضارع کو زبر لگا دو. یہ قاعدہ نمبر 2 ہو گیا. تیسرا قاعدہ نمبر سب پاس ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا چوتھا نمبر قاعدہ کیا ہے. چوتھا نمبر قاعدہ یہ ہے، لام کلمے کو آخر حرف یعنی لام کلمے کو پیش لگا دو. پیش لگا دو. یہاں تک آگے. اب پانچواں قانون، جہاں
نون ضمیر دینا ہے جہاں نون ضمیر دینا ہو، وہ رہنے دیں. یعنی ماضی میں دیکھیے تفعلنا، غائب عورتوں کے لیے نون ضمیر نون تھا، اور پھر دیکھے تھے کہ مؤنث حاضر جمع کے لیے فعلتن جو تھا وہ باقی رہنے دیں. آخری قانون جہاں نون اعرابی کی ضرورت ہو، چھٹا قانون آخری، جہاں نون اعرابی، آپ کو میں گردان لکھتے وقت بتاؤں گا، نون اعرابی ہوں لگا دیں. نون ضمیر یہ ہے، نون ضمیر جیسے میں نے بتایا آپ کو ماضی کی گردان میں فعلنا اور فعلتن. اب ہم عملاً دیکھتے ہیں. فعلا یہ فعل ہے ہمارا، ہم دیکھ رہے ہیں فعلا، یہ ہمارا یہ فعل یہاں آ گیا. اب ہم اس کے پریکٹیکل کرتے ہیں قانون کے. قانون حضرات ہم نے یہ 6 قانون دیکھ لیے ہیں. اب ہم عملاً اس قانون کے تحت ایک فعل مثال کے طور پر بناتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پوری گردان کیسی بنانا ہے اس قانون کے تحت ہم بنائیں گے فعل ماضی سے مضارع. لیکن آپ کو یہ وقت اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ 6 چیزیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. چل لیں ہم عمل کرتے ہیں اس کے مطابق. ہم نے کیا لکھے کہ فا کلمہ، تو اس کا یہ فا کلمہ ہے، یہ فا ہے. دوسرا عین ہے، اور یہ تیسرا لام ہے. یہ اب آپ کی پریکٹس کے لیے یہ آخر تک، کلاس کے آخر تک آپ کے لیے یہ مثال بن گیا ہے. تو قانون یہ تھا کہ فا کلمے کو ساکن کر دو. تو دیکھیے میں یہ ساکن کر رہا ہوں، ساکن کر رہا ہوں. اب میں فا کو نہیں پڑھ سکتا. یہ ہو گیا. فا کلمے سے پہلے علامت مضارع لگا دیجئے. یہ ساکن کر دیا میں نے، ایک. اب میں علامت مضارع کے یتام کا یہ یا لگا رہا ہوں. علامت مضارع کے یا کو لگا کے زبر دے دو. یہ تیسری بات ہے. یف. اب آخر چوتھا قانون ہے کہ لام کو، لام کلمے کو پیش دے دو. فعل ماضی سے فعل مضارع بن گیا. اب کیا معنی تھے؟ اس ایک مرد نے کیا. اب میں اس کے معنی لکھوں گا، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد کر رہا ہے.
یا کرے گا. یہ معنی آپ کے سمجھ میں آئے گے. فعلا سے ہم نے کیا کیے؟ یفعلو. اٹ از امپرفیکٹ ٹینس. ادھر وہ کر رہا ہے اور کرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ جزاکم اللہ خیر. آپ کو یہ 6 قانون اچھے سے یاد کر لینا ہے آج کے پیریڈ میں، اور اگلی کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پورے 14 صیغے جیسے ہم نے ماضی کے دیکھے تھے، وہی ماضی کو ہم مضارع یعنی حال یا امپرفیکٹ ٹینس یا یونیورسل ٹینس میں کنورٹ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.